يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ یکم ذو الحجہ 1443 ہجری، یکم جولائی 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ اسلامی سال کا 12واں مہینہ جو کہ آخری مہینہ ہے شروع ہو چکا ہے، اور اس کے یہ پہلے 10 دن بہت اہم دن ہیں، جن میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، روزے رکھنا، یہ بہترین اعمال ہیں۔ خاص طور پر اس کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا تو پورے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ 10 دن یا 10 راتیں وہ راتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان کی قسم بھی کھائی ہے۔ ان مبارک راتوں میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ سے حتی الامکان اجتناب اور پرہیز کرے۔ اگر عبادت کی توفیق، ذکر کی توفیق مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں انسان اپنے رب کو ناراض کرنے سے بچتا رہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سود کے متعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سودی معاملات ترک کر دو، سودی لین دین چھوڑ دو، اگر تم واقعی مؤمن ہو۔ آیت کی ابتدا بھی ایمان سے کی ہے، آیت کی انتہا بھی ایمان پر کی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، مختصر، ابتدا ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، مؤمن ہیں، مسلمان ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مؤمن ہو، تمہارا دعویٰ سچا ہے، تم نے منافقت سے کام نہیں لیا، منافق نہیں ہو کہ دل میں ایمان نہ ہو اور زبان پہ ایمان کا اظہار ہو، تو پھر کیا کرنا ہے تمہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو بھی سودی معاملہ رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اللہ سے ڈرنے کا اس لیے ذکر ہے کہ مال کی لالچ، مال کی محبت انسان کی رگ و پے میں بسی ہوئی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی خصلت کو ذکر کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ وہ ایک مثل، ضرب المثل مشہور ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔
چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی جسم تو چلا جائے، زندگی چلی جائے، کھال اتر جائے، پر پیسہ نہ جائے۔ جان پر بھی انسان مال کو ترجیح دے رہا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات اسی مال کی خاطر انسان اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، ایک دوسرے کا خون بہا کر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اسی مال پر۔ تو اگر مال کی محبت نہ ہوتی تو کون مال کے اوپر سر قربان کرتا؟ حالانکہ مرنے کے بعد تو اسے وہ مال ملنے والا نہیں، وہ تو ہاتھ سے گیا، ابد الآباد کے لیے گیا، کبھی بھی اب اس کے ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم انسان کی یہ بے وقوفی دیکھتے ہیں، یہ حماقت جو اس مخلوق کی جو مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند کہتا ہے، یہ حماقت اور بے وقوفی بھی اس مخلوق کی ہے جو تمام مخلوقات میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار، عقل مند سمجھتا ہے، پر وہ ایک ایسی چیز کے لیے جان دے دیتا ہے کہ وہ چیز مرنے کے بعد، جان دینے کے بعد اس کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، نہ اس کی ملکیت میں آ سکتی ہے، نہ اس کے قبضے میں آ سکتی ہے، نہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے کسی بھی طرح، پھر بھی وہ جان دے دیتا ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میرا ڈر، میرا خوف، میری دہشت، میرا جلال، میرا دبدبہ، میری شوکت تمہارے دل میں ہوگی تو یہی ایک چیز ہے جو تمہیں لالچ سے، مال کی محبت سے بچا سکتی ہے، ورنہ دنیا میں اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے دل سے مال کی محبت نکال دے۔ ایک اللہ کا ڈر ہے، ایک اللہ کا خوف ہے، ایک قیامت میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہے۔ اگر یہ تصور ہٹا دیا جائے تو پھر اس بیماری کا علاج پوری دنیا کے کسی نسخے میں نہیں کہ مال کی محبت انسان کے دل سے نکل جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت اور تقوی اور ڈر پیدا کرو، اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اور تمہید کے طور پر یہ فرمایا، اور آگے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ اب جو مقصودی حکم ہے، جس کا ایمان سے گہرا تعلق ہے، جس کا اللہ کی ڈر اور تقوی سے گہرا رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ مال کی محبت دل سے نکالتے ہوئے عملی طور پر اس کا ثبوت دو کہ واقعی، ویسے دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، میں تو مال سے نفرت کرتا ہوں، میں تو دنیا سے نفرت کرتا ہوں۔ ثبوت کیا ہے؟ پروف کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود ہے، جو ربا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ مال کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس صریح حکم کو پاؤں تلے رون ڈالا، پامال کر دیا، اور ایک ایسا حکم کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کھلی جنگ کا اعلان کیا ہے، براہ راست جنگ کا، ہم نے اللہ کا خوف اور اس کا ڈر، اس کی خشیت دلوں سے نکال دی
کیونکہ اللہ سے جنگ مول لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر یہاں شیر آ جائے، ہم میں سے کون اس کے ساتھ لڑے گا؟ کوئی لڑ سکتا ہے؟ شیر کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے؟ ہم یہاں اگر کوئی ابھی آ جائے، سب بھاگیں گے، سب اس سے بچیں گے، سب اس سے ڈریں گے۔ کیا بات ہے؟ یہ اتنے سارے انسان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، سب ڈریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا خوف، اس کا رعب، اس کی دھاک ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہمت نہیں کرے گا، اور جو شخص کرے گا اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں شیر کا خوف نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کود جائے اور لڑنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خوف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ ہے سود کا، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا رعب اور اس کی دھاک اور اس کا ڈر اور اس کی خشیت دل میں محسوس کرتے ہوں، پھر تو ہمیں سود سے ایسے بھاگنا چاہیے جیسے انسان شیر سے بھاگتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری نجی معاملات میں بھی، نجی تجارتوں میں بھی سود کا عمل دخل ہے، اور اجتماعی معاملات اور اجتماعی تجارتوں میں بھی سود کا عمل دخل ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پرواہ نہیں اللہ کے عذاب کی۔ پاکستان 70 سال سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، میدان جنگ میں کھڑا ہے، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اللہ کے غضب، اللہ کی قہر کو للکار رہا ہے 70 سال سے۔ اس سے پہلے تو انگریز کی حکومت تھی، لیکن کم از کم 70 سال 75 سال ہو گئے۔ ابھی ہم 75ویں سالگرہ اور جشن آزادی منانے جا رہے ہیں اگلے مہینے میں، اگست کے مہینے میں۔ ہم آزادی کس بات کی؟ کہ ہم نے اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گردن سے اتار دیا اور اس کے سامنے خم ٹھوک کر میدان میں آ گئے ہیں لڑنے کے لیے۔ 75 سالوں سے اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تو نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ سود چھوڑ دو، ورنہ میرا تم سے جنگ کا اعلان ہے، اے اللہ ہم نہیں چھوڑتے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم 75 سالوں سے اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں۔ اور پوری قوم خاموش ہے اس پر۔ بڑی مشکل سے شرعی عدالت، جو ایک نام نہاد عدالت ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو لولی پاپ دینے کے لیے شرعی عدالت کے نام سے ایک عدالت قائم کی گئی۔ یعنی تم مانتے ہو کہ یہ شرعی عدالت ہے اور یہ باقی عدالتیں غیر شرعی ہیں، کفریہ ہیں، تم نے خود تقسیم کر دی ہے، یہ شرعی اور یہ غیر شرعی۔ لیکن چلو اس لولی پاپ کو بھی ہم مان لیتے ہیں، اس نے فیصلہ کیا، ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ بھائی اس ملک سے سود کو اجتماعی طور پر حکومتی سطح پر ختم کر دیا جائے۔ ہمارے ہی حکمرانوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی، سپریم کورٹ میں جائے نظر ثانی کی اپیل کر دی، 16 سال کیس چلا۔ وہ سود جو ایک سیکنڈ اللہ کو برداشت نہیں ہے، ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی موجب غضب اور ناراضگی کے اس عظیم ترین سبب کو خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے اٹھتے ہیں، ہم اگر پانی نہ ملے تو احتجاج کرتے ہیں،
بجلی نہ آئے تو ہم سڑکیں بند کر دیتے ہیں اور اپنے ہی جیسے غریب عوام کا جینا حرام کر دیتے ہیں، وہ آگے نہیں جا سکتے۔ ہم آگ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم توڑ پھوڑ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، بجلی نہیں ہے؟ کیا بات ہے پانی نہیں ہے؟ کیا بات ہے نوکری نہیں ہے؟ کیا بات ہے فلاں چیز نہیں ہے؟ ہم احتجاج پہ احتجاج۔ کیا اللہ ہم سے من حیث القوم قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ 75 سال سے تم نے کبھی ایک دن سڑک بند کی؟ کہ بھئی ہم پہ اللہ کا غضب ہے، ہم سود کی لعنت میں مبتلا ہیں، ہم پہ اللہ کی لعنت ہے کہ ہم سود کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ آج ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، ڈالر پہ ڈالر منگوا رہے ہیں، چین سے، روس سے، امریکہ سے، کہاں کہاں سے بہکاری بن کے، IMF سے، ورلڈ بینک سے، اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اللہ نے اعلان کیا تھا یمحق اللہ الربا، تم سود پر ڈالر تو کیا، ڈالر سے اونچی بھی کوئی کرنسی آ جائے لیتے رہو، اللہ تعالیٰ اسے گھٹاتا رہے گا۔ اللہ کا اعلان ہے۔ تو اس شرعی عدالت نے، اور میں مسلم لیگ کی حکومت سے کہتا ہوں اور ان حضرات سے جو مسلم لیگ سے وابستہ ہیں، کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب شرعی عدالت نے کہا کہ سود کو حرام کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے، تو مسلم لیگ کی حکومت تھی اور انہوں نے ہی اس کے خلاف اپیل کی، اور آج پھر وہی مسلم لیگ کی حکومت ہے جو دعویٰ مسلم لیگ یا مسلمانوں کی جماعت کا کرتی ہے۔ لیگ کہتے ہیں جماعت کو، مسلم کا معنی ہے مسلمان۔ کیا مسلمانوں کی جماعت سود کے خلاف، سود کی بندش کے خلاف اپیل کرے گی؟ کیا وجہ ہے کہ اس لعنت کا سبب ان کی حکومت بنتی ہے، جو ایک طرف نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت بھی کہتے ہیں، اور کام یہ ہے کہ وہ سود کے خلاف میدان میں اترتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ نہیں جی سود پر پابندی نہ لگائی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان سود کر رہا ہے گناہ سمجھ کر، گناہ گار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرات صحابہ کرام سے ایک مجلس میں پوچھا، تم میں سے آج کسی نے خواب دیکھا؟ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے 2 آدمی آئے، یعنی فرشتے انسانوں کی شکل میں، مجھے لے کے گئے ایک مقدس زمین پر، پھر وہاں سے ہم آگے چلے تو راستے میں ایک خون کی نہر آئی، خون کا دریا بہہ رہا تھا، پانی کا دریا نہیں، کس چیز کا دریا؟ خون کا دریا بہہ رہا تھا۔ فرمایا اس دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، اس کے آگے پتھروں کا ڈھیر ہے، اور اس دریا کے اندر ایک شخص ڈوبا ہوا ہے۔ وہ اس خون کے دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے کی طرف آتا ہے، جیسے ہی قریب ہونے لگتا ہے، کنارے پر کھڑا شخص بڑا پتھر لے کر اس کے منہ پر مارتا ہے، اتنی زور سے، اتنے کس کے مارتا ہے کہ وہ ایک دم سے خون کے اس دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر کوشش کرتا ہے نکلنے کی، کسی طرح باہر آنے کی، پھر وہ شخص پتھر لے کر اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ یہ منظر بار بار میں دیکھتا رہا، یہ عمل بار بار دہرایا جاتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا یہ کیا قصہ ہے، یہ شخص کون ہے کہ جس کو خون کے دریا سے نکلنے نہیں دیا جا رہا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، سود خور تھا، آج اس کو اس کی عمل کی یہ سزا مل رہی۔ یہ تو گناہگار کی بات ہے
نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق اربعۃ حق علی اللہ الا يدخلهم الجنہ ولا يذیقهم نعیمها، فرمایا اللہ پر لازم ہے، حق ہے کہ 4 بندوں کو نہ تو جنت میں داخل کرے، نہ جنت کی کسی نعمت کا مزہ انہیں چکھائے، ہر ذائقے اور ٹیسٹ سے ان کو محروم رکھے۔ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا شخص مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہو، پکا شرابی ہو، وآکل الربا، سود خور ہو، جو سود کھاتا ہو، اور نمبر 3 وآکل مال الیتیم بغیر حق، یتیم کا مال ناجائز کھاتا ہو، اور نمبر 4 وعاق الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر حق ہے کہ ان 4 بندوں کو نہ تو جنت کا ٹکٹ دے، نہ جنت کا داخلہ دے، اور نہ جنت کی کوئی نعمت سے ان کو نوازے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو گناہگار کی بات ہے۔ اور جو شخص سود کے خلاف، سود کے فیصلے کے خلاف، بندش کے فیصلے کے خلاف میدان میں خم ٹھونک کر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سود کو جائز سمجھتا ہے، اور سود کو حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا نکاح برقرار نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ وہ حکمران، وہ وکیل، وہ جج، وہ انتظامیہ، وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس فیصلے کے خلاف میدان میں اتر آئے ہیں، وہ بینک جو اس فیصلے کے خلاف، جن میں سرکاری بینک بھی ہے، نیشنل بینک، اسٹیٹ بینک اور بھی بینک ہیں نجی، یہ سب میدان میں آئے ہیں، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں۔ وہ علماء سے فتویٰ لیں، کیا ان کے اس عمل کی بنیاد پر ان کا ایمان برقرار رہا، ان کا نکاح برقرار رہا؟ اگر کل کو ان کی اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد حلالی ہوگی یا حرامی ہوگی؟ کسی بھی حرام کو حلال سمجھنے والا پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے، پوری امت کا، کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ کلمے پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو آج یہ فیصلہ جو شرعی عدالت کی طرف سے آیا ہے، سپریم کورٹ بھی سن لے، اگر توہین عدالت کا کیس دائر کرتی ہے بصر و چشم قبول ہے، لیکن یہ یاد رکھے وہ جج بھی اپنے ایمان کی خیر منائے جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہوں، اور اس فیصلے کے خلاف سود کو جائز کرنے کے لیے، سود کو برقرار رکھنے کے لیے، شرعی عدالت کے فیصلے کو کینسل کرتے ہوئے اس ملک کو سودی نظام کی لعنت میں ہمیشہ کے لیے اس کے حوالے کر دیں، اور اس پوری قوم کے ایمانوں کی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں۔ میں ایسے ججوں کو متنبہ کر رہا ہوں، وہ سپریم کورٹ کے ہوں، وہ ہائی کورٹ کے ہوں، وہ کسی بھی کورٹ کے ہوں، ان کے لیے حرام ہے، ان کا ایمان نہیں بچ سکتا، ان کے نکاح نہیں بچ سکتے۔ ان کے اس فیصلے سے امت مسلمہ کو بغاوت کرنا یہ ان پر فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ ایسے فیصلے سے بغاوت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کفر بواح دیکھو، کھلا کفر دیکھو، تو حکمرانوں سے بغاوت کر دو، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اس لیے اگر سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ اس فیصلے کو کینسل کرتے ہوئے شرعی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھے گی، تو عوام پر، امت پر فرض عین ہوگا کہ وہ بغاوت کا اعلان کر دیں اور وہ سڑکوں پر آ جائیں، وہ اعلان کر دیں کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، ہم اپنے پانی کے لیے تحریک چلا سکتے ہیں، ہم بجلی کے لیے تحریک چلا سکتے ہیں، ہم اپنی نوکری اور روزگار کے لیے تحریک چلا سکتے ہیں، ہم سڑکوں کے لیے تحریک چلا سکتے ہیں، ہم اپنی دوسری ضروریات کے لیے، کیا ہم اپنے ایمان کے لیے تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیا ایمان کی قیمت بجلی سے بھی کم ہے؟ کیا ایمان کی قیمت گیس سے بھی کم ہے؟ کیا ایمان کی قیمت ہماری جانوں سے بھی کم ہے؟ بھلا ایمان کا مقابلہ کو دنیا کی کون سی دولت کر سکتی ہے، کون سی ضرورت کر سکتی ہے؟ اس لیے میں سپریم کورٹ سے یہ اپیل کروں گا،
کہ وہ اس فیصلے کو برقرار رکھے جو شرعی عدالت نے کیا ہے، اسی میں اس امت کی خیر ہے، اس قوم کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو فیصلہ کرنے کے حامل ہیں تو جاہل، ان کے پاس تو شریعت کا علم نہیں، پرلے درجے کے جاہل ہے، اگرچہ سوٹڈ بوٹڈ ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے قاضی بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بن چکے ہیں، تو اللہ ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔